الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ان سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق کے علاوہ غلو نہ کرو اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کیا بھی اور خود تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک ہی چکے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی تاریخ کو جب صحیح حقائق کی روشنی میں اور درست ترین ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کریں تو بالخصوص قرآن مجید اور دیگر کتب سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گمراہی کے راستوں میں سے ایک بڑا راستہ اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ بڑی بڑی قومیں جن کا تذکرہ تاریخ کا حصہ ہے وہ اس دنیا میں ہو گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں ان کو بیان کیا ہے۔ ان میں ایک تو ہے یہود اور دوسرے اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں مذاہب دیگر کی طرح اپنے آپ کو آسمانی ہدایت کے پابند گردانتے ہیں، مذہب والے، خدا کے قرب والے شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے عیسائیوں کے متعلق یا نصارہ کے حوالہ سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کو دیکھیں تو وہی بات جو میں الہی اختیارات کی کر رہا تھا اس حوالہ سے یہ عیسائی قوم ان بدنصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایسا دین ایجاد کر لیا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر لیا کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ یہ بات اگرچہ تفصیل طلب ہے اور اس کو جاننا بھی چاہیے، لیکن میں چونکہ پہلے بھی چند خطبات میں اس کا حوالہ کسی نہ کسی طرح دے چکا ہوں کہ عیسائی مذہب جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب جو ان کی کتابوں میں ان کے پیغمبروں کو دیا گیا تھا وہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ایک شخص تھا سینٹ پال۔ سینٹ کا مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے ولی، سمجھ لیں، بزرگ، درویش، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طلبگار، یوں سمجھ لیجیے۔ سینٹ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ان میں بے شمار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروانے میں یا تو ان کو جو کتاب عطا ہوئی تھی وہ ذریعہ ہے ہمارے پاس، یا ان کے حواری اور شاگرد جو ان کے ساتھ رہے ان سے یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ شخص جس کو سینٹ پال یا پولوس رسول کے نام سے بھی اب جانتے ہیں، اس کے حالات دیکھیں تو یہ بھی خود کو عیسیٰ کا شاگرد باور کرواتا ہے کہ میں بھی ان حواریوں میں سے ایک ہوں۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ روم کا بادشاہ تھا، جب وہ عیسائی ہوا تو اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ اب میں اپنی پہچان کروانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر سکتا ہوں جو دوسرے نہیں کر پائے۔ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کا اتنا قریبی ظاہر کیا، اتنا محبوب گردانا کہ اس نے کہا یہ جو باقی حواری بات کرتے ہیں عیسیٰ اور اس کی تعلیمات کے حوالہ سے یہ سب جھوٹ ہے۔ عیسیٰ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، وہ دین عیسوی ہے کیا، وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد میں نے جس طرح کہا کہ اس دین کی جو عیسیٰ لے کر آئے تھی اس نے جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وہ پیغمبر جو
आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए और लाख से ज्यादा की तादाद के अंदर आखिरकारी ईसा तक पहुंचे, उनमें ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये बनी इसराइल के आखिरी रसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं। जिस तरह कि खुद हुजूर ने एक हदीस में भी कहा, अना औला बिईसा इब्न मरियम या औलन नासी बिईसा इब्न मरियम फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के अंदर मैं सबसे ज्यादा जिसके करीब हूं लोगों में वो ईसा इब्न मरियम, या मेरे जो सबसे ज्यादा करीब है, मेरे सबसे ज्यादा करीब है हर एतबार से, जिसको आगे बयान फरमाया कि अलंबिया इख्वतु अल्लातिन, ये अल्लाती भाइयों की तरह हैं सब पैगंबर। और फिर फरमाया कि उनकी शरीयतें तो मुख्तलिफ होती रही हैं लेकिन दीन उनका जो है वो एक ही रहा है। वलैसा बैनना नबीयुन, मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी भी नहीं है, ये भी एक कुर्ब है। खैर यानी मतलब ये था कि हुजूर ने खुद इसकी तस्दीक की है कि ईसा और मेरे दरमियान कोई नबी नहीं है। ये बात भी जरूरी थी कि इनकी किताबों में मिलते हैं कि कई फिर जो है वो रसूल बन गए, कई पैगंबर आए हैं बाद में, हवारियों को मकाम रसूल जो है वो देने की कोशिश की जाती है। और ये जो पौलूस था इसने भी खुद को रसूल गर्दाना कि मैं कोई मामूली बंदा नहीं हूं। और ये जरूर है कि अपने इस फितने को तस्लीम करवाने में इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मारे खाई हैं, यहूद ने बहुत पीटा है इसको, इसलिए कि पहले ये यहूदी था। आप दुनिया की तारीख में देखें जहां कहीं भी दीन के अंदर फसाद और बड़ी खराबी हुई है उसके पीछे किसी ना किसी तरह कोई यहूदी जरूर होगा। यह भी असलन यहूदी था। इसने फिर कहा कि मैं यहूदियत को छोड़कर अब ईसाई हो चुका हूं, और ऐलान करने के बाद था जगह जगह फिरता था, इतनी तबलीग की है इसने। लेकिन अब बदकिस्मती देखिए तबलीग किस बात की करता रहा, जिसको अल्लाह ने यह कहा कि ये ख्वाहिशात नफ्स की वजह से खुद भी लोग गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये था वो अमल, ये थी वो खराबी जो इसने पैदा की। और फिर अब मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूं कि ईसाईयत के अंदर 3 ऐसे अकीदे इसने दाखिल कर दिए। इब्नियत का अकीदा यानी बेटा होने का अकीदा कि अल्लाह का कोई बेटा है, कफारे का अकीदा कि वो अपनी कुर्बानी पेश करके लोगों के लिए जो है लोगों के गुनाहों की तलाफी कर गया है, अब जो जी चाहो करते रहो, गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। और एक अकीदा जिसके मुतालिक आज मैं कुछ इशारे करूंगा वो है तसलीस का अकीदा। लेकिन इस अकीदे को बयान करना मकसूद नहीं है, असल में मैं ये अर्ज करूंगा कि किस तरह अल्लाह की आखिरी किताब उनके इस अकीदे की तरदीद करती है जो उन्होंने ईसाईयत में दाखिल कर लिया है। इस वक्त जो ईसाईयत है वो सारी की सारी इस बात को तस्लीम करती है किसी ना किसी तरह कि हमारा अकीदा तसलीस का अकीदा है। ट्रिनिटी इसे कहते हैं, ट्रिनिटेरियन डॉक्ट्राइन, यानी एक ऐसा फलसफा है जो तसलीस पर मबनी है, जिसका मतलब वो ये बयान करते हैं बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, यानी एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसे क्या कहते हैं, तकोन बनाकर कहते हैं ये है दरअसल खुदा, इनका मजमुआ खुदा है। अल्लाह जो है वो खुदा अकेला नहीं है, बाप है वो असल के एतबार से। उस असल से फिर आगे जो चीज निकली, जो मौजूदगी, जिसकी मौजूदगी जरूरी थी कि उसके बाद कोई चीज जो है वो उससे खारिज होती, वो बेटा था। और फिर तीसरी चीज थी रूहुल कुदुस, यानी इसका मतलब क्या, बाप यानी खुदा, यूं समझ लीजिए। और फिर उसके बाद बेटा यानी सिफत कलाम, ये वो कहते हैं। और फिर रूहुल कुदुस सिफत हयात व मोहब्बत। अब वो कहते हैं कि ये 3 मिलकर मजमुआ खुदा बना है। ये ट्रिनिटी जो बनी है 3 से मिलकर बनी है, खुदा एक नहीं है। एक ग्रोह तो ये भी कहता है, यानी इसकी तशरीह के अंदर कि तसलीस है क्या। आप अगर ये कहें कि लाखों सफात इन लोगों ने काले कर दिए हैं यही अकीदे का मसला समझाने के लिए, हालांकि जब अकायद की बात होती है वो अकीदा इस तरह का नहीं होता जिसको समझाने के लिए इंसानों को तशरीह करना पड़े।
بلکہ عقیدہ نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو ہر انسان کو سادہ دل ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا، ہوش حواس سے کام لینے والا بندہ جو ہے اس کو عقیدے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس میں انسان کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ اگرچہ بڑے بڑے سوال ہیں مگر دین نے ان کے اندر کوئی اخفاء اور اشتباہ نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے اس تثلیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ بھئی کس طرح، یعنی اب وہ کیسے ثابت کرتے کہ خدا کا دین پیغمبر جو لے کر آئے، عیسیٰ جس بات کی تعلیمات پیش کرتے رہے وہ تو ایک خدا کی تعلیم تھی، یعنی پیغمبر کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، یا خدا جو ہے وہ اجزاء میں سے ایک جز ہے، اسی طرح کے جز اور بھی ہیں۔ آپ اگر اس پر غور کریں عقلی اعتبار سے، نقلی حوالہ سے تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 1+1+1 جو ہے وہ 3 ہو جائے، یعنی لوگ ریاضی جاننے والے یا دوسری تیسری کے بچے کو آپ پوچھ لیں کہ 1 + 1 = 1 جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 1 ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں، اس کو کہتے ہیں توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید، یعنی 3 کے اندر 1 ہے، 1 کے اندر 3 ہے۔ یہ میں بات کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، میں بڑے درد دل سے اب یہ بات کہنے لگا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ اس عقیدے کو پڑھنے کے بعد کانپ اٹھتا ہے انسان کہ یا اللہ یہ وہی گمراہی جو تیرے پیغمبر عیسیٰ کے نام پر اس کے ایک ماننے والے نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی، اس کو دین بنا دیا، اور دین عیسوی جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نے اتارا تھا اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اس کی جڑیں کاٹ دی، اس کی رسومات تبدیل کر دی، اس کی عبادتوں کا تصور ختم کر دیا۔ بد نصیبی یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، میرے یہ کلمے جو ہیں یہ دل کھینچ دینے والے ہیں کہ یہ سب کچھ اس مخزوم قوم کے حوالہ سے جس پر اللہ کی ناراضگی اٹھی ہے کسی نہ کسی طرح اس امت محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ اس تثلیث کو پڑھیں تو صحیح، یعنی یہ عیسیٰ اور پھر یہ خدائی تصورات جو ان لوگوں نے پیش کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ یہ عیسیٰ جو بیٹا ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی باپ جس طرح دیگر اولاد پیدا ہوتی ہے اس نے کوئی بیٹا جنا تھا، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل تھی اس میں سے نکلا ہے۔ یا یہ صفت کلام حلول کر گئی، اللہ کی یہ صفت حلول کر گئی، تجسیم بن گئی، جسم کا حصہ بن گئی۔ وہی اجازت دیجیے کہ میں کہہ دوں، ہمارے ہاں جو کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بالکل یہی بات جو ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا ان باتوں کو اب چھوڑو، یعنی اس کہانی اور قصے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، خود ہم کہاں کھڑے ہیں خدا کے لیے عقیدے کے حوالہ سے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن عیسی ابن مریم یا کما اطرت النصارى ابن مریم، اور خدا کے واسطے مجھے اس طرح نہ بنا دینا غلو اور زیادتی کے ساتھ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کو بنا دیا۔ فإنما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا، میرے بارے میں جب بھی بات ہو تو کہنا عبد اللہ ورسول، یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اب قرآن مجید دیکھو، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں تثلیث کی، ان کے عقیدہ کفر کی، یہ خدا کے اجزاء کی، یہ خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، قرآن مجید ان پر کس طرح ضرب کاری لگاتا ہے۔ یہ ایک تو وہ تثلیث میں روح القدس کو تیسرا مانتے تھے، تیسرا بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تیسرا جو ہے یعنی جز اس تثلیث کا وہ ہے مریم، کنواری مریم جو ہے یہ اس کے ساتھ مل کر یہ تثلیث بنی تھی۔ اللہ نے یہاں سے ہی بات شروع کی ہے، اور فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ جس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں اس کا تعارف ذرا قرآن سے پوچھو، یعنی اگر یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہی حق اور سچ ہے، اگر یہ ان کے عقیدے سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتی، اگر ان کا عقیدہ اس کے ساتھ مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ کفر ہے جو کسی نے گھڑا ہوا ہے، اللہ نے یہ بات نہیں کی تھی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، مسیح اور اس کی ماں جو ہے یہ ماں جو سچی تھی، کانا یاکلان الطعام۔ دیکھو جب بات سمجھانی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو، کتنی سادگی کے ساتھ اللہ نے کہا مسیح اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کبھی کھانے نہیں کھایا کرتے۔
काना याकुलान الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. اور پھر ایک مکالمہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جب اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ عیسیٰ یہ جو گمراہی تیرے ماننے والوں میں پیدا ہوئی تھی کیا تو نے ان کو یہ کچھ سکھایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. میرے بھائیوں یہ آیتوں کے نمبر یاد کرنے کے بعد ان کو صرف قرآن مجید سے دیکھ لو تو آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح عیسائی گمراہ ہوئے. خدا نے کہا خواستہ اسی گمراہی کے راستے پر کہیں ہم تو نہیں چل رہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی اب وہ جو بھی تشریح کرتے رہے اللہ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو الہین خدا بنا لیا تھا، الہ بنا لیا تھا. قال سبحانک. دیکھو پیغمبر یہی بات کہتے ہیں. عیسیٰ اس وقت کہیں گے مالک تو پاک ہے. میں تیری پاکیزگی بیان کرنے کے بعد اب حقیقت حال جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. تجھے پہلے ہی معلوم ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے سامنے کوئی جھوٹ بول سکے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ. میں جو کچھ کہنے والا ہوں تجھے پہلے ہی معلوم ہے لیکن جو تو تصدیق کرنا چاہتا ہے ان کے سامنے میں بتاتا ہوں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم. پیغمبر جواب دے دیں جب کسی قوم کے بارے میں ما قلت لهم میں نے ان سے ہرگز نہیں کہا کہ مجھے خدا کا جز بنا لینا. مل مسیح ابن مریم الا رسول لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ نے کہا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. اس لیے ما قلت لهم الا ما امرتنی. تو نے مجھے جو کہا تھا جو حکم دیا تھا میں نے ان کو یہ بتایا تھا. وہ کیا تھا؟ اور پیغمبر عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں جس کو اس تثلیث کا ایک جز بنا لیا گیا اور پھر اسی پر جو ہے وہ آگے جو مسائل انہوں نے گھڑے ہیں کس طرح ان کے اندر تناقض نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے. کبھی خدا بھی جو ہے اس کی برتھ ڈے کوئی لوگ مناتے ہیں، اس کے نام پر عید اور کرسمس منایا کرتے ہیں کہ خدا کی آج جو ہے وہ عید ہے. نہیں فرمایا عیسیٰ نے اس سے اس وقت کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی. اب اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ جو عیسیٰ اپنے لوگوں کو بتاتے رہے وہ یہ ہے ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں. اگلی بات جو ہے وہ پھر کسی وقت میں عرض کروں گا کہ جس طرح یہ شہادت قائم کر دی اس وقت اس مکالمے کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اس عقیدہ تثلیث کے حوالہ سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بالخصوص اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل. مسیح نے کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی وربکم. یہی جو الفاظ یہاں تھے، یعنی یہ کہا کہ یہ بات کہنا جو عیسیٰ کے بارے میں یہ کفر ہے. اگلی ہی آیت دیکھو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یعنی جو بھی مانا کرتے رہیں کہ تینوں مل کر خدا، الگ الگ خدا اور پھر جو ہے وہ خدائی صفات کے حامل. اللہ کہتا ہے کفر الذین قالوا، یہ کفر ہے جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ کو اجزاء میں تقسیم کر کے دو حصے کسی اور کو دے کر ایک خدا کو دیتے ہو. ثالث ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک بناتے ہو خدا کو. وما من الہ الا الہ واحد. اور پھر دوسری جگہ ایک رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اس میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اور پھر اس میں یہ لفظ آتے ہیں لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. یہ حق کے علاوہ غلو پیدا کر کے مسیح کے بارے میں تم وہ عقیدہ نہ کر لینا کہ جو تمہاری خواہشات کی پیروی ضرور کرتا ہے مگر خدا نے مسیح کے بارے میں وہ نہیں کہا تھا. انما المسیح عیسی ابن مریم، اس لیے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وکلمتہ، اس کا کلمہ ضرور ہے جس سے تمہیں جو ہے وہ پھر غلطی لگی یا تم نے لوگوں کو غلط بتا کر مفہوم اپنا جو ہے وہ پیش کیا جس سے تمہاری غرض پوری ہوتی تھی. وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ. میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، یہ ٹرینٹی، یہ تثلیث، یہ ثلاثہ، یہ تین والا عقیدہ نہ کرو. انتہو، بعد آ جاؤ، اسی کے اندر خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. بہتری اسی میں ہے. یہ بہتر ہے کہ تم اس عمل سے بعد آ جاؤ. انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد. اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ نہیں ہے، وہ الہ ہے، واحد ہے، اکیلا ہے وہ خدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ پکار کر کہتا ہے کذبنی ابن آدم شتمنی، ابن آدم بعض دفعہ مجھے میری تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور بعض دفعہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے مترادف اللہ کی تکذیب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لن اعیدہ کما بدأتہ، میں اس کو لٹاؤں گا نہیں جیسے اس کو میں نے پیدا کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو لٹانا، اس کا حساب، اس کا انکار کرتا ہے، تکذیب ہے میری۔ لیکن مما شتمہ ایایا، میرے ساتھ اس کی گالی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، یا اتخذ اللہ صاحبۃ و ولدا، اللہ کی اولاد بھی ہے، اللہ کی بیوی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود یہ الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کہتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے، تکذیب ہی نہیں، گالی دیتا ہے وہ بندہ مجھے۔ اور فرمایا لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، یعنی بالکل وہی لفظ ہے جو قرآن مجید کی سورہ اخلاص کے اندر ہے، وہاں تو صیغے اور ہیں، قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کا تعارف دیکھو، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس سے آگے نہیں چلا، کوئی نسل اس کی آگے نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر کہا عقیدہ صحیح کیا ہونا چاہیے، یعنی یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی چیزیں ہماری شریعت کے اندر یوں پیش کی جاتی ہیں، لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تجسیم ہو کر مجسم شکل کے اندر حلول کرتی رہتی ہیں، یہ بظاہر کے اندر جو ہے وہ بشر نظر آتا ہے، حقیقت کے اندر یہ کچھ اور ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ اس سے بڑی صداقت کوئی اور ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کو تصوف کے نام سے، زہد کے نام سے، اللہ والے اولیاء کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے ولی ان کو سمجھا جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اور ان کی تردید کرتے ہوئے کس طرح ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا کر پیش کرتا ہے اللہ رب العزت۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے الگ کر لے گا؟ جب ان کے ساتھ ایک بندے نے یہ کام کیا اور انہوں نے اسی کو جو ہے وہ خدا کا مذہب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح کے دن نہیں منا رہے، اسی طرح کی باتیں نہیں کر رہے؟ یہ جو غلو ہے شخصیات کے حوالہ سے، کیا ہم نے اپنے اندر اس طرح شامل نہیں کر لیا کہ پیغمبر نے جس بات سے روکا تھا وہ ہم کر گزرے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا مجھے میرے بارے میں ایسا نہ کرنا، ہم نے کر دکھایا۔ یعنی جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے کر دیا تم نہ کرنا، مگر ہم نے کر دکھایا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، عقیدت اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا سمجھو خدا اور رسول کو جیسا ہمارا جی چاہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، یہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ خواہشات اگر دین بننا ہوتا تو پھر اجازت تھی تم یہ بھی کام جو ہے وہ کر لیتے، لیکن خواہشات کو دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ ہمارے نفس اور خواہش کے مطابق ہمارے جذبات کی ترجمانی خدا نہیں کر سکا، ہم خود کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی جب بات آتی ہے، جب ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر بغیر کسی لگی لپٹک، بغیر کسی ایسی کمپرومائزیشن کے کہ جس کے ذریعے تم کہو کہ سب لوگوں کو خوش کر کے وہ بات کہی جائے جو لوگوں کی خواہشات ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم نے انحراف کر لیا ہے عقیدے کے معاملے کے اندر بھی۔ جس کو اللہ رب العزت ایمان قرار دیتا ہے اس کے اندر نفاق پیدا کر کے لوگوں کو ایمان بتا رہے ہیں، اس لیے یہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی بات اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ان دو ٹوٹ الفاظ کے ساتھ جو اللہ بیان کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر عیسائی جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ ان کو گمراہ کہتا ہے، اور عیسیٰ جو ہے وہ برات کا اعلان کر دیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، آگے وہ پیغمبرانہ شان ہے کہ اللہ کہ پیغمبر کہیں گے ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم، اب دیکھ لے ان کو عذاب دینا ہے یا معاف کرنا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟
अल्लाह फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, ये इसी मसले को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया ये इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, ये जो तस्लीस है ये शिर्क है, फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसा बंदा जो अकीदा रखता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी, वमावाहुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ये जालिम लोग हैं। खुदाई इख्तियारात को पहले जो मैंने बात कही थी अपने हाथ में लेकर वो हुदूद फैलाने वाले लोग जालिम कहलाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी। इसलिए मेरे भाइयों दुआ करो कि अल्लाह ताला ईमान और वो अकीदा नसीब फरमाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अकीदा दिया है और उसी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारे। इस जहान से जाए अमाल की कमी हो, इंसान है, वो मेहरबान जात है, उसका ताल्लुक जरूर कायम रहा है इस निस्बत की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि जिसने कहा मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर साथ ही कहा इसी हदीस के अंदर सही बुखारी में रिवायत आती है, सही मुस्लिम में और भी कई जगह है, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, यानी गवाही के अंदर मोहम्मद को अब्दुहु व रसूलुहु सिर्फ कहना नहीं है, ईसा को भी अब्दुल्लाह व रसूलुहु मानना जरूरी है। व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम बल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन, जो शख्स ये गवाही देकर अकीदा रखेगा अदखलहुल्लाहुल जन्नता, अल्लाह ताला फिर उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, अला मा काना मिनल अमल, उसके अमल खा कैसे भी हो, लेकिन अगर वो अमल ऐसे हैं कि उनको उसकी सजा मिले, सजा मिलने के बाद भी इस गवाही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरकार उसको जहन्नम से छुटकारा देकर जन्नत में जरूर दाखिल कर देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।